پاکستان میں بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے ایگری ٹورزم کا، بڑا پوٹینشیل، اور اس بڑے پوٹینشیل کو استعمال اگر کیا جائے ایگری ٹورزم کو پروموٹ کر کے، اور یہ فیسٹیول سارے منائے جائیں تو ساری دنیا اس طرف اٹریکٹ ہوگی۔ پاکستان ایگریکلچر ٹورزم کے ذریعے بہت ترقی کر سکتا ہے۔ ایگریکلچر ٹورزم ایک ایسا آئیڈیا تھا جس پہ ہم کسان کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو ویلیو ایڈیشن بھی سکھا رہے ہیں، اس کو برانڈنگ بھی سکھا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا بیسیکلی یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ تھا، اس کو ہم ایک چیمبر کنورٹ کریں۔ مجھے جو ایگری ٹورزم میں جو چیز اٹریکٹ کی وہ فیسٹیولی تھی، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا بزنس ہے وہ فیسٹیولز پہ بہت بڑا انحصار کرتا ہے۔ ہم چاہے یو ایس اے کی اکانومی کو دیکھ لیں، چائنا۔ ہمارے ملک میں ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ 200 ٹن کیلے کا پاؤڈر باہر سے امپورٹ کرتی ہے جو بچوں کی پروڈکٹ بناتی ہے، اور سر وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی منیمم ویلیو امپورٹ کی جو ہے وہ $10 پر kg ہوتی ہے سر، یعنی 2500 روپے کلو کیلے کا پاؤڈر ہم لا کے تو وہ بچوں کی ایک جو سیریل وہ ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ 200 ٹن صرف کیلے کا پاؤڈر ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو کیلا ہے اس کی ویلیو ہے $10 درجن۔ ایک تو سر مجھے اپنی فیملی کے لیے آرگینک فوڈ چاہیے، اپنی ذات کے لیے چاہیے، تو یہ میلوں میں مجھے آرگینک فوڈ کی رسائی ملتی ہے تو میں کھینچا چلا جاتا ہوں۔ ہم سب لوگ پروڈیوسر تو ہیں، لیکن سر اس پروڈیوس کو بینگ اے بزنس مین جو میں دیکھتا ہوں نا، جو ہمارے میں بہت ہی کمی ہے، ہم اس کو ویلیو ایڈ نہیں کر رہے۔ اف یو کانٹ ٹیل اینی تھنگ یو کانٹ سیل اینی تھنگ۔ تو جب یہ اسٹڈی ان پاکستان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان میں اتنی یونیورسٹیز، ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر ہمارے پاس ایسا پریمیئر ادارے موجود ہیں، ان کو ہم اگر ہم اسٹڈی ان UK، اسٹڈی ان کینیڈا، اسٹڈی ان فرانس کہیں بھی جا سکتے ہیں تو وائی ناٹ اسٹڈی ان پاکستان۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا گاؤں سے رابطہ ٹوٹ گیا، تو اس کا ایک فکرہ میں کہتا ہوں کہ جس کا گاؤں ہے وہ گاؤں جایا کرے، جس کا گاؤں کھو گیا ہے وہ گاؤں تلاش کرے، اور جس کا گاؤں نہیں ہے وہ نیا گاؤں بنا لے۔ سب سے بڑی مجھے پرابلم یہ ہوئی تھی کہ جب میں نے کووڈ میں WHO سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے 31 کراپس کو امیون بوسٹر کراپس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے، فارمولری دے دیے۔ میں نے جب وہ ڈگ آؤٹ کی تو 28 ہمارے پاکستان کی ہیں، لیکن پاکستان کا ڈوزیر نہیں تھا، ہمارا کوئی بندہ وہاں ریپرزینٹیٹو نہیں تھا۔ جی السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ۔ اس وقت آپ ہمارے پینل پہ سارے ہی بڑے قابل لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کی جو قابلیت ہے وہ ایگری ٹورزم کے حوالے سے ہے۔ آج کی جو نشست ہے یہ بڑی اچانک ہم نے پلان کی۔ آپ اس نشست کو پلان کرنے کی سپیڈ کا اندازہ لگائیے کہ صبح کی کافی پہ ہم فلیٹیز میں اکٹھے تھے، اور اس وقت وہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے گپ شپ لگائی اور آئیڈیاز کو شیئر کیا کہ پاکستان میں کیا کیا پوٹینشیل پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے دوست طارق تنویر صاحب، شرجیل اکبر صاحب، جاوید اقبال صاحب، ابن فاضل صاحب، یہ سب دوست کچھ عرصہ سے پلان کر رہے تھے کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے ایگری ٹورزم کا، بڑا پوٹینشیل، اور اس بڑے پوٹینشیل کو استعمال اگر کیا جائے ایگری ٹورزم کو پروموٹ کر کے، بالخصوص پاکستان میں جو کہ زرعی ملک ہے اور اتنا زراعت کا پوٹینشیل ہے کہ اگر دن منائے جائیں کہ ہم آلو کا بھی دن منائیں، ہم ٹماٹر کا بھی دن منائیں، اور ہم یہ بتائیں کہ جو فصلیں ہیں وہ ہماری کس طرح کی ہیں، ہمارے پھل کس طرح کے ہیں، ہمارے کلچر کس طرح کے ہیں، اور یہ فیسٹیول سارے منائے جائیں تو ساری دنیا اس طرف اٹریکٹ ہوگی اور ان چیزوں سے متعارف ہوگی، اور پاکستان ایگریکلچر کے ذریعے، ایگریکلچر ٹورزم کے ذریعے بہت ترقی کر سکتا ہے۔ اس سارے آج کے فورم کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ سب کے سب آئیڈیاز، وہ سب کے سب اپرچونٹیز جو اس ملک میں کہیں چھپی پڑی ہیں، وہ کہہ لیجئے ایگریکلچر کے حوالے سے ہیں، وہ ٹورزم کے حوالے سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پوٹینشیل اگر پایا جاتا ہے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے اور ہارٹیکلچر کے حوالے سے، سب سے بڑھ کے وہ اگر پایا جاتا ہے پھلوں سبزیوں کے حوالے سے، وہ سارے پوٹینشیلز کو، امکانات کو، اپرچونٹیز کو بھی ڈسکس کیا جائے اس فورم کے ذریعے، اور بتایا جائے کہ اگر اس انداز سے کام کرے گورنمنٹ، اس انداز سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کام کرے، اس انداز سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کرے تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس پوری نشست کو ضرور سنیے گا، آخر تک سنیے گا۔ آپ کے لیے بڑے آئیڈیاز ایسے ہیں جو بزنس کے آئیڈیاز بن سکتے ہیں، بڑے آئیڈیاز ایسے ہیں جن کو آپ لے کر چلیں تو اس ملک کا بھلا ہو سکتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے فارمیٹ کو آپ سب کے سامنے ضرور واضح کر دوں۔ ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں، طارق تنویر صاحب سے یہ پروگرام شروع ہوگا، اور سب کے سب دوست اپنا مختصر تعارف کروائیں گے اور پھر اپنا سٹینس بتائیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے ایگری ٹورزم کے حوالے سے، اور اس میں کوئی سوال اگر ہم لوگوں کا آپس میں بھی ہوگا تو ہم وہ سوال ضرور شیئر کریں گے، اور یہ ون گو میں ہم ساری نشست کو مکمل کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اوور ٹو طارق تنویر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ جی، میرا نام طارق تنویر ہے، اور ایگری ٹورزم ہمارا جو انیشیٹو پچھلے 8-10 سالوں سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔
शाह जी, हम समझते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान में किसान जो है हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसा किरदार है हमारी इकोनॉमी में, जिसको हम ना इज़्ज़त दे पाए, ना इसको हम जो है इकोनॉमिकली पोटेंशियल इसमें ले पाए। तो एग्रीकल्चर टूरिज़म एक ऐसा आइडिया था जिस पे हम किसान को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, उसको वैल्यू एडिशन भी सिखा रहे हैं, उसको ब्रांडिंग भी सिखा रहे हैं, और उसको हमने हर हार्वेस्ट को एक फेस्टिविटी में हमने जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया था जिसके लिए फार्मर जो है वो राउंड द ईयर पैसे कमाने शुरू पे गया है, तो उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आज हम कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हज़ारों किसान जो हैं इस आइडिया से जुड़े। कभी हमने चकवाल में ऑलिव को लेके हमने काम किया, कभी शरकपुर में हमने अमरूद को लेके काम किया, कभी हमने सरगोदा में किन्नू को लेके काम किया, सक्खर में गए हैं तो हमने जो है ना खजूर को लेके काम किया। अगर हम स्कर्दू में चले गए हैं तो एप्रिकॉट, चेरी, हमारी जो जो प्रोड्यूस थी उसको लेके हमने एग्रीकल्चर को एक फेस्टिविटी बना दिया पूरा। और इससे ना सिर्फ हमारा फार्मर जो है वो अपने आप को प्रमोट कर पाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया था कि जैसे शहर का एक हम कहते हैं कि जैसे एक चाय का खोखा बनाता है बंदा, पान का खोखा लगाता है, इवन नस्वार का खोखा लगाता है, उसने उसका नाम रखा होता है, उसने उसको ब्रांड किया होता है। लेकिन हमारा फार्मर जो है ना वो चारा ना तो अपने फार्म को ब्रांड करा, ना ने उसे कभी बोर्ड लगाया मेरा ये नाम है, मैं चीज़ें ये प्रोड्यूस करता हूँ, अगर किसी को चाहिए मेरे इस नंबर पर रब्ता करें, नेवर, तो किसी जगह पे नहीं था। तो जब हमने ये सारी चीज़ें फार्मर को बताई हैं तो इसने बहुत बड़ा एक इनकलाब आया। तो दूसरा जो हमने जो फेस्टिविटी बनाई, फेस्टिवल करने शुरू किए, हमने गुड़ मेला किया, हमने ऑलिव फेस्टिवल किया, हमने वो जो सारी चीज़ें थी हमने लेके आए हैं, उससे भी फार्मर जो है ना वो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर उसकी कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। अब हुआ ये था कि जब 2-3 मिडल मैन दरमियान में आते थे तो उसकी जो इकोनॉमिक्स थी वो बिल्कुल फार्मर को बेचारे को कुछ नहीं मिल पा रहा था, और कंज्यूमर अपनी चीज़ों को लेने पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो जब ये फार्मर को हमने कंज्यूमर से जोड़ा, इसमें ई कमर्स भी था, ऑन फार्म शॉप भी थी, और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर वो उसकी जो है ना बहुत ही कनेक्टिविटी थी। जब जो फेस्टिवल होते थे लोग आते थे उनकी चीज़ें परचेज़ करके ले जाते थे। तो ये वो सारी चीज़ें जिससे फार्मर जो था वो मल्टी पैसे जो है ना टाइम ज़्यादा कमाने शुरू किए। तो ये इसने जो सबसे ज़्यादा फार्मर को जो है ना उसको इंस्पायर किया कि हम कुछ नया करेंगे। तो एग्री टूरिज़म वन ऑफ द दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है, जिसको लेके इवन हमारे हमसाया मुल्क हैं, हमारे यूरोप के मुल्क हैं, सब मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। तो बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल एग्रीकल्चर टूरिज़म के अंदर है। और हम जो ये आइडिया लेके निकले थे, आज जो हमारा बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये था, इसको हम एक चैम्बर कन्वर्ट करें, जिसमें हमारे बहुत से दोस्तों ने हम कहा कि चैम्बर बनाते हैं। इस चैम्बर के थ्रू हम पाकिस्तान में इस आइडिया को प्रमोट करना, फार्मर को ब्रांड करना, और पर्टिकुलरली एक ऐसी यूनिवर्सिटी हम चार्टर्ड करें जो प्योरली अप्लाइड इसके ऊपर एग्री टूरिज़म के ऊपर किसान को भी एजुकेट करें, हमारे आने वाले बच्चे जो उसको भी एजुकेशन करें कि हमने ये तलीम है, ये रास्ता लेके हमने किसान की किस्मत को बदलना है। तो इंशाल्लाह ये जो फेस्टिविटी है ये दुनिया में प्रॉस्पेरिटी लाने का बहुत बड़ा जरिया है। तो आज हम ये जो चैम्बर की बुनियाद बनी है, मुझे उम्मीद है कि ये जो चैम्बर है आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और टूरिज़म के नाम से बहुत बड़ा जो है किरदार अदा करेगा ये चैम्बर जो है। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीन नथानी साहब मौजूद हैं। अमीन नथानी साहब, ख़ास बात बताऊं कि सब की सब एक्टिविटीज़ जो तारिक तनवीर साहब ने बताई हैं उनको अटेंड करने के लिए कराची से बायर कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी लाहौर आते हैं और गुड़ मेले में शामिल हो जाते हैं। वहाँ इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, ये गुड़ खाते हैं और उसके साथ साथ कभी ओलिव मेले में चले जाते हैं। और ये हमारे दोस्तों की भी शान आन बान है, इनके साथ एक बड़ा एक गहरा मेरा भी रिलेशन है। मैं सर एक सवाल से ही चाहूँगा, आप अपना तारुफ भी थोड़ा सा करवाइए और इस सवाल को ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। आपका सर बिज़नेस का इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त है, चाइना के साथ भी। आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस के मौके वो क्या क्या पाए जाते हैं एग्रीकल्चर को सामने रख के पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़मींदार के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मेरा नाम मोहम्मद अमीन नाथानी है और मुझे बड़ी खुशी है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो हर खैर के काम में जो है ना ऑन बोर्ड होता है, और हमेशा हम जब भी किसी काम के लिए आए हैं और शाह साहब ने हमेशा इस बात को जो ना जो अच्छे खैर के काम है उसमें हमेशा वेलकम किया है। जो आपका सवाल है सर, मुझे जो एग्री टूरिज़म में एक जो चीज़ अट्रैक्ट की वो सर मैं पिछले 15 साल से चाइना में बेस्ड हूँ और बहुत सारी दुनिया भी देखी। और चाइना में हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो यही थी कि हम फार्म्स पे, मतलब वहाँ बड़ा कॉमन है कि हम इंडस्ट्री एरिया में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं फील्ड आ गई, वहाँ रुक गए, वहाँ से फ्रूट लिया, वहाँ से खुद पिकिंग की, और ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह के आइडियाज़ पे कोई काम हो रहा है या होना है।
تو ہم نے ایک جگہ لی اور غالباً آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی اور جو کووڈ کے حالات تھے اس پہ ہم بڑا ایک مذاق بھی بنا کے وہ جو میں نے آپ سے کہا اور ساری چیزیں ہوئی، تو اس میں ہم اس فیلڈ میں آ گئے اور رہتے رہتے ان سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، طارق تنویر سے جو ملے، تو سب سے جو مجھے جو چیز نے اٹریکٹ کیا وہ فیسٹیوٹی تھی، جو فیسٹیولز ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا بزنس ہے وہ فیسٹیولز پہ بہت بڑا انحصار کرتا ہے. ہم چاہے یو ایس اے کی اکانومی کو دیکھ لیں، چائنا، اب چائنا میں آپ دیکھیں کہ کوئی مذہبی کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، مگر وہ ہر مذہبی تہوار کو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، وہ ہر چیز کو ایک ہارویسٹنگ ہو، وہ وہاں بہت ساری چیزیں. پھر تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں یہ ٹائم آ گیا ہے اور یہ ایک بڑی زبردست انیشیٹو ہے. جب مجھے یہ بات کا پتہ چلا کہ ہم ایگری ٹورزم کے لیے ایک چیمبر کا آئیڈیا فلوٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میں خوش نصیب ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس کا میں پارٹ ہوں. اور اس کے لیے جو ہے نا، ایک تو ویلیو ایڈیشن، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزوں کی ویلیو ایڈیشن پہ ہم جائیں، اور بہت ساری ہارویسٹنگ جو ہماری ضائع ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے ابن فاضل صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں، طارق بھائی بھی بہت کام کر رہے ہیں. تو ویری گلیڈ دیٹ آئی ایم پارٹ آف دیٹ، اور ہم مل کے انشاءاللہ اس چیز کو جو ہے نا بہت آگے انشاءاللہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بڑے محبت کرنے والے دوست ابن فاضل صاحب موجود ہیں. ابن فاضل صاحب کے حوالے سے میں دو باتیں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ با مقصد لکھنا اور با مقصد فیس بک پہ لکھنا، یعنی فیس بک کو دنیا مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. میں نے ان کی پوسٹ کو دیکھا ہے کہ جب بھی یہ کسی پیراگراف کو، کسی بلاگ کو لکھ کے پوسٹ کرتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کو پڑھتے ہیں، اور اس میں یقیناً سوچنے کے لیے کوئی نئی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات، جو ان کا خوشحال مرکز ہے، ایک کمال کی کتاب بھی ان کی خوشحالی کی دستک کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی، جسے بہت سے لوگوں نے سراہا، بہت سے لوگوں نے پڑھا. اور میں خود ان کے کانٹینٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نصاب میں کہیں نہ کہیں انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے انکریج کرنا چاہیے، ان کے مٹیریل کو کسی نصاب میں ضرور شامل کرنا چاہیے. ابن فاضل صاحب، میں ایک سوال اس لیے ساتھ ایڈ کر دوں گا کہ آپ اپنا تعارف بھی کروائیے، کچھ ایڈ اپ بھی کیجیے، لیکن اس سوال کو ضرور ایڈریس کیجیے گا. سر، ہماری وہ ساری فصلیں، سارے پھل، وہ سب کی سب چیزیں جو یہاں موجود ہیں، بڑی دنیا ان سے متعارف ہی نہیں. بڑی دنیا اس طرح کا ٹیسٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی. کتنی ضرورت ہے ادھر کے آم کو، ادھر کے سیب کو، ادھر کے ٹماٹر کو دنیا کو دکھانے، بتانے اور کھلانے کی کتنی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی ابن فاضل ہے اور میں خوشحال پاکستان کے نام سے ایک این جی او چلا رہا ہوں. اور ہمارا ٹارگٹ یہی ہے، جو بھی شیخ صاحب نے بات کی، کہ لوگوں کو ہم کس طرح سے ہنر سکھائیں کہ وہ ویلیو ایڈیشن میں جائیں. سب سے پہلے تو آپ نے جو توصیفی کلمات میرے لیے کہ ان کے لیے شکر گزار ہوں. جو آپ نے سوال کیا، اس سوال سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹورزم ہے اس کا سکوپ کتنا پاکستان میں. یعنی اب دیکھیں کہ جب بھی ہمیں ہالیڈیز ہوتی ہیں، چھٹیاں عید کی ہوتی ہیں، تو ہمارے جتنے کوئی 2 4 5 6 ڈیسٹینیشنز ہیں نون، وہاں پہ اس قدر رش ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک تک جام ہو جاتی ہے اور وہاں رسائی ناممکن ہو جاتی ہے لوگوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کے دل دادا ہیں، بینگ نیشن. اچھا، اب جس طرح باقی ساری فیلڈ میں ہمارے پاس ڈائیورسٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس چند چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح سیلیبریشن کے اندر، ٹورزم کے اندر ہمارے پاس ڈائیورسٹی کوئی نہیں ہے. اور اس کی وہی بیسک وجہ جو بینگ نیشن ہماری کریکٹرسٹک ہے کہ ہم نئی چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یار یہ پہاڑ کے علاوہ بھی ٹورزم ہو سکتی ہے، یار یہ گراؤنڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جھیل کے کنارے بھی ہو سکتی ہے، یہ فصل کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور جو فیسٹیوٹی ہے وہ آپ اس کا تو تعلق ہے اکانومی کے ساتھ. یعنی ہمارے جو بڑے تھے وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے، اس کو فیسٹیوٹی کرتے تھے کہ یار ہماری جو گندم ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی اور پک کے تیار ہو گئی. تو جب ہم چیزوں کو، ان دو چیزوں کو، فیسٹیوٹی کو اور اکانومی آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹورزم کے تو موقع ہیں. پاکستان بھر میں ہم جہاں بھی چلے جائیں، ہمارے ایریاز جو ہیں موسم کے حساب سے اور زمین کی اس کے حساب سے مخصوص ہیں، اور ہر ایریا میں انتہائی شاندار فیسٹیوٹی اور انتہائی شاندار ٹورزم ہو سکتا ہے. تو یہ بہترین بات ہے کہ جی لوگوں کو آپ نے انتہائی ڈائیورسیفائڈ جو ہے نا وہ ٹورزم کی جو ڈیسٹینیشنز دے دی، اور ان کو ایک بہت زبردست اور بہت
دے دیا ان کو سیلیبریٹ کرنے کا، جس سے مطلب ایک ڈپریس اور ٹینشن زیادہ قوم کے لیے ایک بہت شاندار بات ہے. تو یہ مطلب کہ اگر اب ہو رہا ہے تو یہ 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، یعنی ہم وی آر آلریڈی لیٹ. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی طارق تنویر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں جی وہ سر ایسے ہے کہ صرف فروٹ اور ویجیٹیبل کی بات نہیں، ہمیں تو کچھ بھی پریزنٹ نہیں کرنا آتا اپنا. یعنی ابھی ہم نے یہ لرن کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنی چیزوں پہ، اپنے کلچر پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہمیں کانفیڈنس نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہترین ہے. تو سر ہم جب اپنی چیزوں کو دیکھیں گے، ہم ان کی ویلیوز دیکھیں گے، ان کو لرن کریں گے، علم حاصل کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ تو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور جو ہم کرتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار جو لوگ پریزنٹ کرنے والے ہیں وہ ایسی چیز بھیج دیتے ہیں کہ ایک وہ جانور کی جو وہ پوٹی سے نکلی ہوئی کافی جو ہے وہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی بکتی ہے، اور وہ پریزنٹ کرنا جانتے ہیں کہ یعنی ہم لوگ اس کو قریب خیال کر کے اس کو قریب بھی نہیں جانا چاہتے، اور وہ اس سے وہ بہترین پیسے کم جی. تو وہ مطلب یہ کہ یہ پریزنٹیشن بھی ایک آرٹ ہے. تو ہمارے پاس تو خزانے ہیں نا جی پریزنٹ کرنے والے. مطلب ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر جیسے اپنے آم کی بات کی، جو انتہائی جو بے ذائقہ اور مطلب وہ آم جو تھائی لینڈ کا سر اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو یقین کریں ایک دفعہ لگتا ہے شاید ربڑ کا کوئی ٹکڑا ہم نے منہ میں رکھ لیا، اور وہ ساری دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں اور ان کی ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. اور ہماری جو کوالٹی اور ہماری چیزوں کی جو خوشبو اور اروما ہے وہ جب کوئی باہر کے لوگ وہ گورا اس سے وہ مطلب انٹریکشن ہوتی ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں تو بھی ہیں ہی نہیں دنیا میں. تو وہ جو فیلئر ہے نا سر وہ ہمارا پریزنٹیشن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے باہر بھیجنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کچھ لائف چاہیے ہمیں. تو وہ لائف اس کی انہانس کرنے کے لیے جو نالج اور جو اکوپمنٹ چاہیے ابھی ہم نے اس پہ بھی ہم پیچھے ہم نے وہ سیکھنا ہے. اور ہماری یہی خواہش ہے، یعنی میرا جو مشن ہے یا مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں تو ایگریکلچر بیس جو پروڈکٹ ہیں ان کو ہم ان کی لائف انہانس کریں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس ابنڈنس آ جاتی ہے تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے، آپ اس کو سٹور نہیں کر پڑتے، مجبوراً آپ نے اس کو سستے داموں بیچنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کی لائف انہانس کر لیتے ہیں تو ہمیں مجبوری نہیں کہ ہم نے اس کو آج ہی بیچنا ہے، ہم 2 ماہ بعد اس کو اچھی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس سے جو ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم چیزوں کو کئی گنا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ایک مطلب میں چھوٹی سی مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ پہ بتا رہا تھا کہ جی آپ جو کیلا 70 روپے کلو ہماری ریڈی پہ بکتا ہے وہ 70 روپے درجن، وہ جو فیلڈ میں سے 10 روپے 12 روپے درجن آتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ 200 ٹن کیلے کا پاؤڈر باہر سے امپورٹ کرتی ہے جو بچوں کی پروڈکٹ بناتی ہے. اور سر وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی منیمم ویلیو امپورٹ کی جو ہے وہ $10 پر kg ہوتی ہے سر. یعنی 2500 روپے کلو کیلے کا پاؤڈر ہم لا کے تو وہ بچوں کی ایک جو سیریل وہ ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تو وہ 200 ٹن صرف کیلے کا پاؤڈر ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو کیلا ہے اس کی ویلیو ہے 10 روپے درجن. تو یہ فرق جو ہے اس ویلیو ایڈیشن کا فرق وہ ہے سر ہنر اور علم جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سپریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگوں تک پہنچے اور میکسیمم لوگ اس کو سیکھیں اور اس کی اپلیکیشن سے ان چیزوں کی اپلیکیشن سے ہم سب خوشحال ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بڑے پیارے دوست شرجیل اکبر صاحب موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ساری میٹنگ کی جان آن بان شان کی بجائے میں ڈائریکٹ کہتا ہوں وہ ہماری گوند ہے جس کی وجہ سے ہم سارے جڑے ہوئے ہیں. اور شرجیل صاحب کے جہاں بڑے بڑے اعلیٰ شوق ہیں، بادشاہوں والے شوق ہیں، کتابیں پڑھنا بادشاہوں والا شوق ہے، وہاں ایک یہ بھی شوق ہے کہ خیر کے بندوں کو جوڑتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں. شرجیل صاحب اپنا تعارف تو وہ خود کروائیں گے، لیکن ان کے تعارف میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شرجیل صاحب ہر اچھی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، اچھی جگہ کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھے بندوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھی کتاب کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ان کا بڑا ایک پرانا گہرا ریلیشن ہے. میں چاہوں گا کہ آپ شرجیل صاحب کی وہ ویڈیوز بھی سنیں جو انہوں نے کتابوں پہ تبصرے کیے ہوئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کتابوں کے تبصرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شرجیل صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ان قریب چند دن پہلے اکیلے جا کے مجھے یہاں چھوڑ کے اولیو کا میلہ اٹینڈ کر دیا. اس میلے کے حال احوال بتائیے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی میلوں میں اکیلے چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں لے کے جاتے ساتھ. میں جاننا چاہوں گا ان میلوں میں ایسا کیا ہوتا ہے
لوگ تو یعنی گناہوں میں شامل کر لیتے ہیں, آپ نیکی میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ ایسا کیا ہوتا ہے جس کو آپ دیکھنے ہر میلے میں پہنچ جاتے ہیں؟ السلام علیکم جناب, میرا نام شرجیل اکبر ہے اور پچھلے 25 سال سے میں ٹیکسٹائل کے کاروبار سے وابستہ ہوں. اور ٹیکسٹائل کے کاروبار کے ساتھ ساتھ میرا ہابی یہ ہے کہ میں نیٹ ورکنگ یا کنیکٹنگ کا کام کرتا ہوں. اور یہ جو میلوں میں چلا جاتا ہوں نا سر, اس میں 2-3 وجوہات ہیں, میں وہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو سر مجھے اپنی فیملی کے لیے آرگینک فوڈ چاہیے, اپنی ذات کے لیے چاہیے, تو یہ میلوں میں مجھے آرگینک فوڈ کی رسائی ملتی ہے تو میں کھنچا چلا جاتا ہوں. ہمارے یہاں جو کمرشل کام ہے وہ اس میں جو ہے نا آرگینک ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا سر, دوسری چیز یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جو چاہتا ہوں نا کہ ہم سب لوگ پروڈیوسر تو ہیں, ہماری نسلیں جو ہے نا وہ ایگریکلچر کا کام کرتی آئی ہیں, پروڈیوس پیدا کرتے رہے ہم, لیکن سر اس پروڈیوس کو بینگ اے بزنس مین جو میں دیکھتا ہوں نا, جو ہمارے میں بہت ہی کمی ہے, ہم اس کو ویلیو ایڈ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو برانڈ نہیں کر رہے, پرزرو نہیں کر رہے, اس کی اچھی طریقے سے پریزنٹیشن نہیں کر رہے. ایک ابھی بھائی جان کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑی ناکامی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان سب چیزوں میں پیچھے ہیں. تو وہ ہمارے کاروباریوں میں نا ایک مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ اف یو کانٹ ٹیل اینی تھنگ یو کانٹ سیل اینی تھنگ. تو ہم دنیا کو اپنا پیغام کیا دے رہے ہیں, ہمارے پاس خاص و خاص کیا چیزیں ہیں, ہم ان کو کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو کیسے پرزرو کر سکتے ہیں, ہم اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کی جو ہے نا شکل کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اس کی پیکیجنگ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور مجھے لگتا ہے تیسری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ جو ہے نا وہ مین ڈسٹریبیوشن چینلز کو ڈھونڈنے میں بڑے ناکام ہیں. ہمیں چیز کو پروڈیوس کرنے کے بعد جو ہے بیچنے کا بھی شوق ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. ہم اس بات کو جو ہے نا وہ بینگ اے کاروباری جو ہے نا میں اکثر لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ چیز کو پروڈیوس کرنا بذات خود ایک اتنا بڑا ٹاسک ہے اور اتنی بڑی محنت ہے اور اتنی بڑی اس میں لگن انوالو ہے. اس کے بعد آپ کیوں نہیں ایک ڈسٹریبیوشن چینل پہ وہ دے کے اس کو صحیح طریقے سے پرسو کرتے. اگر میں کوئی چیز خود ہی پیدا کر رہا ہوں اور خود ہی بیچنا چاہوں گا نا تو بھائی وہ میری ہابی ہو سکتی ہے, میرا کاروبار نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اس کو کاروبار کی شکل میں لانا ہے نا تو اس کو منڈی میں صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن چینل کے ذریعے لائیں سر. وہ آپ کو بڑے سخت ڈیمانڈ کرے گا, بڑی سخت باتیں کرے گا, لیکن وہ آپ کو سننی ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے, اگر آپ کی چیز یونیک ہے, تو آپ ڈسٹریبیوشن چینل کو یا منڈی کو مینیپولیٹ کریں گے. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں یار منڈی ہمیں کھا گئی, منڈی ہمیں مینیپولیٹ کرتی ہے. وہ مینیپولیٹ اس لیے کرتی ہے سر کہ ہماری پروڈکٹ میں جان نہیں ہوتی, ہمارے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ہمارے پاس کچھ نیا پن نہیں ہوتا. اگر ہم وہی پچھلی چیز پریزنٹ کریں گے تو وہی پچھلا ہی نفع ملے گا ہمیں, یا پچھلا ہی ریوارڈ ملے گا. اگر زیادہ بہتر اچھا ریوارڈ اور نفع ہمیں چاہیے تو ہمیں کچھ نیا اچھا بہتر مارکیٹ میں پھینکنا پڑے گا سر, اس کے بغیر نہیں ہوگا سر. اور میں آج مبارکباد سب کو دوں گا کہ ہم ایگری ٹورزم کے لیے ایک سینٹرل ٹریڈ باڈی کے قیام کی طرف جا رہے ہیں. خواجہ مدر صاحب بڑے جو ہے نا وہ پنڈی سے آئے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں. میری اور خواجہ صاحب کی جو ہے نا وہ چند سوال جواب سے جو ہے نا وہ اس آئیڈیا کا ظہور ہوا کہ یار ایک سینٹرل باڈی کیوں نہیں ہے, اور ہمارے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے نا ایجنڈا کیا ہے ایگری ٹورزم کا. میں نے تو ایز اے کنزیومر یہ سوال اٹھایا تھا, لیکن وہ سوال جو ہے نا وہ ماشاءاللہ وہ قرارداد بن گئی. وہ بھی آج صبح بھی اس بات پہ ذکر ہوا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایگری ٹورزم کے علامہ اقبال ثابت ہوئے ہیں. اور 98 کے اوپر فوٹو آ گئی تھی علامہ اقبال کی, اب دیکھیں میری فوٹو کہاں آتی ہے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بڑے پیارے دوست, بڑے میرے محترم اور بڑے میرے دل کے قریب جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب کا تذکرہ کیونکہ میں بہت سی ویڈیوز میں پہلے کر چکا ہوں, میرے گھر کا لان ہو, کوئی ہمارا کوئی کشمیر کا ٹور ہو, بے شمار حال احوال ہمارے اکٹھے ہم حوالہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے سفر کیا, یہ دنیا دیکھی. جاوید بھائی کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ زندگی میں جاب ان کی ملٹری سے رہی, اپنا شوق بچانا بڑا مشکل ہے. تو یہ جو ان کا شوق تھا کچن گارڈننگ کا اور اس کے ساتھ ایک گھر کے لان کو ریڈی کرنے کا, اس شوق کو بچا کے آخر کار یہ ملٹری کی جاب سے آزاد ہو چکے ہیں. اور ان کی آزادی کی جو مبارکباد ہے وہ بھی ہم انہیں دیتے رہتے ہیں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایک مشن کے ساتھ لائف جی رہے ہیں. اس وقت کیفے گرین کے نام سے ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے, میں چاہوں گا اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کریں. لیکن سوال سر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو ایگری ٹورزم ہے جس پہ سارا سر ہمارا آج کا فورم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ مسالہ جات اور یہ جو ساری چیزیں گھروں میں اسپائس استعمال ہوتے ہیں جو کہ آرگینک نہیں ہیں, اس میں بھی ملاوٹ ہونے لگ پڑی ہے.
کتنی ضرورت ہے کہ ہم مسالہ جات اور یہ گھر کی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی فیسٹیول کریں اور دنیا پاکستان میں آئے. وہ کبھی جو حکومت برطانیہ آج کی ہے کبھی یہاں قابض رہی ہے, وہ مسالے ڈھونڈنے, نیل کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اسے سونوں کی چڑیا کہا تھا. آج وہی مسالے ہیں اور ہم اپنوں کو خالص نہیں دے پا رہے. کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایگری ٹورزم میں یہ سب کے سب سپائس ان چیزوں کا کتنا پوٹینشیل ہے اور اس کو مارکیٹ کرنے کی کتنی ضرورت؟ میرا نام جاوید اقبال ہے جی. گرین گارڈنز کے حوالے سے آپ سب مجھے جانتے ہیں. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا آج اس بابرکت جگہ سے جنریٹ ہو رہا ہے. میں اور شرجیل بھائی آلو فیسٹیول پہ گئے تھے جہاں ہم شاہ صاحب کو ساتھ نہیں لے کر گئے, تو وہاں پر جب یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں اتنی جلدی ہو جائے گی اور اس طرح سے یہ خیر کا کام جو ہے سپیڈ اپ ہو جائے گا. میں بڑا خوش ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسی سپیڈ سے آگے چلے گا. اچھا, میں پچھلے 10 سال سے تنویر بھائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور یہ میلے, جامن کا فیسٹیول ہو, آم کا فیسٹیول ہو, آلو کا فیسٹیول ہو, پیاز کا, ہر جگہ میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے, مطلب اس میں کیا خیر کی بات کیا ہے یا رولا کیا ہے. اچھا, میں اپنے بچوں کو, فیملی کو ساتھ لے کے جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ بچوں کے اندر یہ جو نیچر کے ساتھ کنیکشن تھا نا, وہ میں نے فیل کیا کہ بچوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر چیز اگتی کیسے ہے, نکالی کیسے جاتی ہے, پروسیس کا سارا پورے میلے میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. تو ان کو یہ ہماری جو مٹی سے جو لگاؤ تھا, مٹی کے ساتھ جو کنیکشن تھا, وہ مجھے بہت اسٹرانگ فیل ہوا. تو یہ میں مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں طارق تنویر بھائی کہ آپ یہ خیر کا کام جو ہے نا معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایگری ٹورزم کا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو پلیٹ فارم ہے نا, یہ معاشرے میں جو پازیٹیوٹی ہے, معاشرے کو مٹی کے ساتھ جوڑے گا, جو کنزیومر ہے اس کو پروڈیوسر کے ساتھ جوڑے گا, تو یہ ہمارا ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہو جائے گی اور یہ ہیلدی کام کرنے جا رہے ہیں. کیفے گرین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب کے بابرکت ہاتھوں سے ہی ہم نے اس کا افتتاح کیا اور وہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پازیٹیوٹی تھی کہ ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں پر لوگوں کو اچھا کھانا ملے, جہاں پر لوگوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ ملے جہاں پر وہ پھولوں میں بیٹھ کے اچھی باتیں بھی کریں, اچھا کھانا بھی کھائیں. یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے گرینیز کچن کے ساتھ. گرینیز کچن آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ اسپائسز کے اوپر ان کا کانسیپٹ ہے, بڑا ڈفرینٹ, بڑا اچھا لفظ وہ یوز کرتے ہیں, حلال اور طیب اسپائسز. یعنی کہ آپ دیکھیں جو سن ڈرائیڈ اسپائسز ہوتے ہیں, جس طرح آپ چھوٹی سی اگزامپل لیں کہ اگر لال مرچ کو پودے سے توڑا جاتا ہے تو وہ کھیت پہ پھیلا دیا جاتا ہے, 15 دن وہ سن ڈرائیڈ ہوتی ہے, اس کی کنٹامینیشن ہوتی ہے سارا کچھ. اور اس کے برعکس اگر آپ اس کو توڑ کے ڈی ہائیڈریٹر میں 8 گھنٹے کے اندر اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے اس کے اوپر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہے, کوئی ڈسٹ پارٹیکلز نہیں ہے, اور وہ ہمارے کچن تک پہنچ جائے, تو اس میں ہمیں فرق بڑا سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے چونکہ اسپائسز بھی ہیلدی یوز ہوتے ہیں, گرینیز کچن کے یوز ہوتے ہیں, اور لوگ جو آ کے فیڈ بیک ہمیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیفے والی فیل کم آتی ہے, گھر والی زیادہ آتی ہے, اور بہت اچھی پازیٹیو فیڈ بیک. ایک بندے کو ہم نے فیڈ بیک کے لیے کارڈ دیا, اس نے کہا جی نہیں, مجھے بیک سائڈ پہ اس نے اردو میں لکھ کے دیا, میں آپ کو شیئر کروں گا. اس کے اوپر اس نے ہارٹ بنایا, اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کیا لکھ دوں. کیا بات, مجھے اتنا ماحول بھی اچھا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں. وہ گرینیز کچن والی بہن ہے, وہ کوئی فیملی آتی ہے, زیادہ ہمارا فٹ فال فیملیز کا ہے, تو وہاں بیٹھ کے بہت اچھی ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے اسپائسز کے اوپر. وہ گائیڈ بھی کرتی ہیں ان کو اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہیلدی کھانا صرف ہیلدی فوڈ نہیں ہے, صرف اس کے اندر جو اسپائسز ہم ایڈ کرتے ہیں, چاہے جتنی مرضی آرگینک ویجیٹیبلز ہوں, اگر اسپائسز آرگینک نہیں ہیں تو ہم کیسے اس کو ہیلدی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ مشن ہے, مجھے بڑی یقین ہے. میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا. ہم معاشرے میں جہاں بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے, قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا شاہ صاحب سے آگے رہتے ہیں, ادھر سے نکلتی ہے. بڑی مہربانی سر, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خواجہ مظہر صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا خواجہ مظہر صاحب بات کریں. خواجہ مظہر صاحب سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے تھرو اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ایک بڑی زبردست ویب سائٹ ہے www.studyinpakistan.info کے نام سے, اور اسپیشلی پنڈی سے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی جو بات چیت ہے اس سے آپ سب مستفید ہوں. میرا سوال سر آپ سے یہی ہوگا کہ اتنے بڑے سر مشن کا ایک حصہ بھی آپ بنیں اور اس آئیڈیا کو آپ انکریج بھی کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے
کہ یہ آج کا جو فورم یہاں سے شروع ہے، آج کے دن سے شروع ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ ورکنگ ہے. آپ سب سننے والے ان سب دوستوں کا تعارف جان چکے ہوں گے. ہر ایک اپنی کہانی ہے، ہر ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ساری جو کہکشاں ہیں ان سب ستاروں کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، 1 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، 2 سال بعد کہاں ہوں گے، اور ہمارا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ سر، خاص طور پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے بھی یہاں پہ اس پینل میں شامل کیا گیا. میں ناچیز اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، خواجہ مظہر میرا نام ہے، اور ایک ادارہ ہم نے آج سے کوئی 17 سال پہلے قائم کیا جس کا نام ہے اسٹڈی ان پاکستان. بیسیکلی یہ پنچ لائن ہے، ہم مارکیٹنگ کے لوگ ہیں تو پنچ لائن کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پنچ لائن ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنے گی. تو جب یہ اسٹڈی ان پاکستان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان میں اتنی یونیورسٹیز، ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر ہمارے پاس ایسا پریمیئر ادارے موجود ہیں، ان کو ہم اگر ہم اسٹڈی ان UK، اسٹڈی ان کینیڈا، اسٹڈی ان فرانس کہیں بھی جا سکتے ہیں تو وائی ناٹ اسٹڈی ان پاکستان. ہمارا ایک ریوائول ایجوکیشن کا بھی ہمارے ایک وقت تھا کہ میری ملاقات ہوئی پاکستان میں سارک کے 7 ایمبیسڈرز کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ 7 میں سے جو 6 انڈیا کے علاوہ 6 کے 6 ایمبیسڈرز پاکستان کے پڑے ہوئے تھے جو کہ 1970s میں پڑے تھے. تو ایک تو یہ مجھے ایک ادارے کو میں چلا رہا ہوں. جو میرا فارم کے ساتھ تعلق یا فارمنگ کے ساتھ جو ہے نا، وہ شاید تھوڑا سا مے بی تھوڑا سا نیگیٹو لگے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بزنس مین یا کوئی شخص تھوڑا سا خوشحال ہوتا ہے تو وہ میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں کہ میرا کتا، میری بندوق، میری جیپ اور میرا فارم. تو میں اپنے آپ کو، یا دوسرا ایک اور فکرہ کہتے ہیں کہ جی دوسروں کو نا بازوق لگنے کے لیے ہم شاعری کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگنے کے لیے فارم میں آئے جی ہم نے فارم بنا لی. لیکن وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب اس میں داخل ہوں گا تو وہی جو سیلز اور مارکیٹنگ کا جو ایک ٹرم تھی، مجھے احساس ہوا کہ جی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایگریکلچر کو ہے، مارکیٹنگ کی. تو پھر یہ جو ساری جو ایکٹیویٹی کو میں نے اپنا ایک کافی حد تک جو حصہ ہے وہ ایگری ٹورزم کو کنیکٹ کیا. ایگری ٹورزم سے کنیکٹ ہونے کا میرا جو ریزن تھا وہ 3 بنیادی وجہ تھی. پہلا جو ہے جس کا میں پریچر بھی ہوں وہ ہے گاؤں کنیکشن، کہ ہمارا جو شہر میں رہنے والے لوگوں کا گاؤں سے رابطہ ٹوٹ گیا. تو اس کا ایک فکرہ میں کہتا ہوں کہ جی جس کا گاؤں ہے وہ گاؤں جایا کرے، جس کا گاؤں کھو گیا ہے وہ گاؤں تلاش کرے، اور جس کا گاؤں نہیں ہے وہ نیا گاؤں بنا لے. تو یہ جو میرے ساتھ یہ دوست ہیں، یہ میرے نئے گاؤں کے لوگ ہیں. تو ہم اگر اس ٹرم، پہلا یہ ٹرم تھا. دوسرا یہ ٹرم ہے کہ ہمارے جو ہم نے جب بچپن میں دیکھا یا اپنے گاؤں گئے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ عیدیں 2 ہوتی ہیں سال میں. میں کہتا ہوں کہ جس وقت فصل کٹتی ہے نا اسی دن عید ہوتی ہے. تو جب ہمارے اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں موسم کتنے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں. یعنی کہ آپ سکردو سے لے کے تو نیچے تک جائیں تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے جو کلچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اپنی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اپنے گاؤں سے ساتھ کنیکٹ ہوں، بلکہ ہم جو اپنے پاس ہمارے کو دکھانے کے لیے، ہمارے پاس کیا کچھ ہے دکھانے کے لیے. ہمارے پاس وہ اگر ایک اسپین میں یا وہاں پہ ٹماٹر جو ہے نا، ٹماٹر کا فیسٹیول ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے دکھانے کے لیے کہ ہم اس کو دکھائیں. تو ایگری ٹورزم ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ یہی کسان کی سسٹینیبلٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، کسان کو واپس امپاور کرنے کا، عزت دینے کا اور ریوارڈ دینے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایگری ٹورزم ہے. اور جو آخری چیز ہے وہ سیلف سسٹینیبلٹی ہے. جب یہ فارم میں نے بنائے، اور میرے ساتھ کے شاید بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ایسے وہ سارے لوگ جو کہ کچھ کسی وجہ سے اپنا فارم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن وہ فارم سسٹین نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک بزنس انٹرپرائز نہیں ہوتا. تو اگر آپ لاہور کے ارد گرد دیکھیں تو ان لوگوں نے تو کچھ سیکھ لیا ہے اپنے فارم کو کیسے سسٹین کرنا ہے. انہوں نے اس کو ریزورٹ میں کنورٹ کر دیا، اس کو انہوں نے اپنے فارم کو اس قابل کر دیا کہ لوگ اب آ کے وہاں پہ دن گزارتے ہیں، وہاں پہ اپنی ایونٹس کرتے ہیں. تو یہی کام اگر ہمارا کسان کرنا شروع کر دے، وہ فارم کو برانڈ کر دے اپنا، جو کہ طارق بھائی کہتے ہیں، تو یہی کام وہاں پہ لوگ اپنے جا کے ان میلوں پہ جا کے ان فارمز پہ جا کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو میرا تو یہی میسج ہے کہ آپ ایگری ٹورزم کے ساتھ جو لوگ لارجلی، یعنی کہ ہم تو چلیں اس کے والنٹیئرز ہیں، ہم اس کے مجاہد ہیں، جو لوگ آڈینس سن رہی ہے ایگری ٹورزم کو سرچ کریں، ایگری ٹورزم کو فالو کریں، اور اس کو آپ اب جس بھی کیپیسٹی میں، کیونکہ آپ کے پاس جو بھی کراپ ہے، جو سپائس ہے، جیسے آپ نے سر ابھی بات کی سپائس کی، مجھے ریسنٹلی اتفاق ہوا عمر کوٹ جانے کا. یقین مانیں کہ جس قسم کی مرچ وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے اس کا آدھا کلومیٹر دور سے اروما ہم دیکھ سکتے تھے. تو ہم اصل میں جب اگر ہم پیکیجز مال جا سکتے ہیں، ہم ڈالمن مال جا سکتے ہیں، ہم اگر اسلام آباد میں گیگا مال جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس کو کیوں ڈھونڈتے ہیں اپنے جو ہے نا پنساری کی دکان کے پاس، کیوں نہیں ہم فارم پہ جا سکتے؟ تو ایک دن نکالیں، کسی کھیت میں جائیں،
وہاں سے مولیاں توڑ کے لائیں تو آپ کو تازہ مولی کا بھی پتہ چلے گا. تو یہی ہے ایگری ٹورزم, اور یہ طارق بھائی کی کنٹریبیوشن ہے. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا ہمیں. تھینک یو. بڑی نوازش. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں, سید افتخار حسین بخاری صاحب. بخاری صاحب ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں. ایک گروپ ہے جی انریچرز کے نام سے میرا خیال ہے جی, اور یہ گروپ بے شمار ایریاز میں کام کر رہا ہے, بے شمار شعبوں میں کام کر رہا ہے. میری سر آپ سے پہلی کیونکہ ملاقات ہے, میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف خود ہی کروائیے, اور ایک سوال کا سر جواب ضرور دیجیے. سر ہم سب کے سب پوری قوم صرف پلاٹوں کا بزنس کر رہے ہیں, فائلوں کا بزنس کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ایگریکلچر میں کوئی سکوپ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیسا بزنس کریں جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. ہم ساری گرین کو گرے میں کنورٹ کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں, جس سے سارا پاکستان خراب ہو رہا ہے. کیا پوٹینشیل ہے سر ایک بزنس کرنے کے لیے؟ ایک بچہ 16 ایکڑ گاؤں کی زمین چھوڑ کے سر یہاں پر ایک مہنگی تعلیم لیتا ہے, اور اس کے بعد سر وہ 50,000 روپے کی نوکری پہ لگ جاتا ہے, بابو بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے 16 ایکڑ کو ایک بزنس کے اینگل سے کیوں نہیں سوچتا کہ اس سے کیا کچھ نکل سکتا؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس قاسم شاہ فاؤنڈیشن میں اس ایک چیئر پہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں, اس پینل کا حصہ ہوں. میرا نام سید افتخار حسین بخاری ہے, اور میں بائی پروفیشن فارماسسٹ ہوں. ویلیو ایڈیشنز اور فارماسیوٹیکل سے میرا بڑا تعلق رہا ہے, اور تعلق ہے بھی. ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ 2018 میں طارق تنویر نے میری کر دی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضائع ہو رہی ہیں پاکستان میں. دین آئی وزٹڈ چائنا, اور میں وہاں پہ 1.5 مہینہ رہا, اور میں کانسیپٹ لے کے آیا پیری اربن ایگریکلچر کا. کارپوریٹ سیکٹر کا جو پرابلم تھا ہمارے یہاں اکیڈیمیا کے ساتھ پاکستان میں, وہ ڈیولپ نہیں تھا, اسٹیبلش نہیں تھا. ہم بات کرتے تھے بیٹھ کے, بلکہ روتے تھے ہم طارق تنویر کے بیٹھ کے, کہ جب تک اکیڈیمیا کارپوریٹ کے ساتھ نہ جڑی, اور جب تک ہم مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا, تو ہم اس ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ 2019 میں جب کووڈ آیا, ہم نے اس کووڈ میں 80,000 کلومیٹر گاڑی چلائی ہے ماسک پہن کے. لوگ چھپے ہوئے تھے گھروں میں, اور ہم فیلڈز میں فارمرز کے پاس پھر رہے تھے. وہاں کوئی کووڈ نہیں تھا, وہ نیچر کے پاس تھے. اور اسی میں ہم نے ڈگ آؤٹ کیا کہ پرابلمس کیا ہیں. حسنین شاہ صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں, جنہوں نے وہاں پہ رجوانہ میں ہماری مطلب کڑی دھوپ میں ان دنوں میں ہماری دعوت کی. پوٹینشیل بہت تھا, لیکن یہ لنکیج نہیں تھی. پھر ہم نے اس کو یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں ایڈریس کیا, فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ایڈریس کیا طارق صاحب نے. لیکن میں نے سوچا کہ جب تک کسی کارپوریٹ سیکٹر کو میں نہیں نہ پکڑوں گا, میں اپنے یہ کام آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. دین ویری رائٹلی مسٹر عبداللہ بخاری, کسی وقت میں آپ کے ساتھ ملاقات کراؤں گا, ہی از ویری ایگر ٹو جوائن یو آلسو. ینگ ہیں, گروپ سی او ہیں انویسٹمنٹ کے. اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیوں نہیں ہم ریئل اسٹیٹ سے نکل کے ادھر آتے, ہم جی پہلی انٹائٹی ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے اب وہاں جاگنگ ٹریک نہیں بنانے, وہاں پہ فارم فریش سپلائی کے لیے پلاٹ دینے ہیں, تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز جو ہے وہ آئے. روڈا میں بھی میں نے یہی کانسیپٹ دیا ہے. اب یہ اس کارپوریٹ سیکٹر میں بخاری صاحب نے اینری فارمز کے نام پہ ایک علیحدہ سے پورا ٹوٹلی مطلب میرے انڈر جو ہے نا وہ سیگمنٹ دے دیا ہے کہ آپ نے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اور جن زاویوں پہ کرنا ہے وہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں. سب سے بڑی مجھے پرابلم یہ ہوئی تھی کہ جب میں نے کووڈ میں WHO سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے 31 کراپس کو امیون بوسٹر کراپس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی ہے, فارمولری دے دی ہے. میں نے جب وہ ڈگ آؤٹ کی تو 28 ہمارے پاکستان کی ہیں, لیکن پاکستان کا ڈوزیر نہیں تھا, ہمارا کوئی بندہ وہاں ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. ویری ویری بیڈ. اس چیز کو بھی دیکھنا پڑنا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم جو بات کی شرجیل صاحب نے, سر صاحب نے, سب نے ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, وہ ہمارے پاس کیلیبریشن نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ڈوزیر نہیں ہے جس کو ہم پریزنٹ کر سکیں تاکہ ہم ایلیجیبل ہو سکیں ایکسپورٹس کو اوپر لے کے جانے کے لیے جو دوسرے کنٹریز کی ہے. ابھی ہم نے اس کا یہ کیا کہ ویری رائٹلی ناؤ وی ہیو ان دس ایئر 100 ایکڑ زمین ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں لیز پہ لیے سر, اسی کارپوریٹ گروپ میں میرے کہنے پہ. اور انشاءاللہ 1 مہینے بعد ہم آپ کا وہاں پہ اجتماع کرا رہے ہیں, اور ہم سبزیاں بھی آپ کو دکھائیں گے, ریگولر کراپس بھی دکھائیں گے, اور گنا بھی دکھائیں گے 4 ورائٹیز کا.
کیوں لگایا یونیورسٹی کے اندر کہ یونیورسٹی میں کارپوریٹ جو ہے, کارپوریٹ ایک انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور اکیڈیمیا سارا یونیورسٹی کا اس پہ کام کرے گا. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ دنیا میں ایک پیشن چل پڑا ہے ٹو کنورٹ دا ڈیزرٹس انٹو اوسس. ہم نے 2,500 ایکڑ زمین جو ہے بکھر میں لی اور وی ہیو اسٹارٹیڈ دیٹ پروجیکٹ ود دا روڈا گراس, اور اس کا سائلیج بنا کے ہم قطر بھیجیں گے. دس پرسن از سٹنگ دیئر. اور یہ ایک ایسا بندہ تھا جو چھوڑ چکا تھا زمینداری, اور یہ جو آپ نے کہا کہ کیوں فارمر کا بیٹا فارمر نہیں بنتا, آج یہ سیٹ ہے 2 سال میں. تو ہم نے اس جیسی 4-5 ایگزامپلز یہاں پہ فٹ کی ہیں, اور اسی کارپوریٹ سیکٹر نے اب جو مجھے کہا ہے تیسرا سبجیکٹ جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ آپ باب العلم بنائیں, جس میں ہم فارمر کو ٹریننگ دیں, اسکول بنائیں, ہاسٹل دیں اس کو ساتھ. 50 ایکڑ میں لینڈ اور لے دوں گا تاکہ وہ اپنی وہاں تجربے وہاں کرے اور پھر اپنے گاؤں میں جا کے اپنی زمین پہ جا کے اس کو ایکسپلائٹ کرے. مجھے آپ کی ضرورت ہے اس میں. اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہمارے پلان میں ہے وہ اس میں یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ فار پاکستان, یہ ایک اعزاز ہے کہ آئی ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز اے ڈائریکٹر جنرل آف ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ ود دا 72 کنٹریز فورم. اس کا میں انشاءاللہ آپ کو لیٹر بھیجوں گا, وہ آ گیا, مجھے لیٹر سائن کرنا ہے. اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کی ہے کہ ہم کنسورشیمز بنانا چاہتے ہیں ریجنل. ان ریجنل کنسورشیمز میں ہم ویلیو ایڈیشنز تو ساری آپ کر لیں گے, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں سے اب پزا تو نہیں چھین سکتے ان سے شوارمیز, لیکن ان کی جو ڈو ہے وہ تو کنورٹ کر سکتے ہیں اس آٹے سے جو KPK میں کھایا جاتا ہے. میری بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے, اس نے بنایا پزا, وہ ڈو وہ یوز کی ہے, قسم سے کھا کے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے پزا کھایا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اگر آپ انٹروڈیوس کریں مارکیٹ میں تو ہم اپنے بچوں سے نئی نسل سے وہ چیزیں چھینیں گے نہیں, لیکن اس کو کنورٹ کر دیں گے آرگینک. اور میں نے جتنی ٹنل فارمنگ سٹارٹ کرائی ہے اس میں وہی چیزیں لگائی ہیں جو پزا میں ایڈ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی بریک کرنی پڑے گی اس میں. یس, آپ کا اور جو کانسیپٹ ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسپریچول ہیں, جتنے یہ خانقاہیں ہیں, ان کے پاس 8,000 ایکڑ زمین پڑی ہے سر. وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کو ذرا تھوڑا بابیاں ذرا جا کے جس طرح مشائخ نے کہا عمران خان لبی پھردا سے بھی لب لیجیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آرگینک کاسمیٹالوجی. سر وی ہیو گرون 5 کراپس, آرگینک کراپس فار کاسمیٹکس. اربوں روپے کی مارکیٹ ہے اور ہماری گلی گلی میں کھلا ہوا ہے. ہم ان بچوں پہ الزام لگاتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں ان کو. کہلا پتر تم میں مہندی اتنے ہنا کا پودا لایا ایسو مہندی تم لے جا. ٹرمیرک ساڈی اپنی ہے, چنا جنہ مرضی پکھر چلو اٹن بناؤ, سب کا تیل تسی پوٹھو آپ لے لو. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو فیلئر ہے ہمارا, ہم اس وقت جا نہیں رہے. ہم نے اپنے انریچرز کے ساتھ ان 5 سیگمنٹس پہ کام شروع کیا ہے, اور میں نے یہ میری بس چھوٹی سی کوشش تھی جو میں نے طارق سے وعدہ کیا تھا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر کو اکیڈمیا سے جوڑوں گا. اور اس میں ہم نے ایک UCB میں میرا لیکچر تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک بچہ دے دیں فارمیسی کا, ہارٹیکلچر کا فار پروڈکشن, ایک فارمیسی کا دے دیں ویلیو ایڈیشن کے لیے, بایو کیمسٹری کا دے دیں R&D کے لیے, اور IT کا دے دیں تاکہ یہ ساری چیز کو کمپائل کرے اور بلاک چین بنا دے. صحیح. تو میں چاہ جاؤں گا. ڈوزیز کی ساری جو ریفرنسز ہیں وہ میں نے منگوا لی ہیں, یورپ کا بھی دوسرا بھی سارا میرے پاس ہے. آپ اپنی فصل کو آج آپ نے بویا ہے, آئی ول ٹیل ہم دیٹ ہی ول سینڈ یو دا ڈوزیئر, کہ آپ نے کراپ کس دن سو کی تھی, ٹیمپریچر کتنا تھا, پانی کیوں زیادہ دینا پڑا, بیج کون سا لگایا ہے, اور انالیسس کیا تھا لینڈ کا, ییلڈ کتنی آئی ہے, کم کیوں ہوئی ہے, پیسٹیسائڈ کیوں نہیں ڈالا, کون سا. تیسرا چیز ہے ریجنریشن آف سوائل. اسی جگہ پہ 10 مطلع کا دکھاؤں گا, میں نے بایوچر بنایا ہے اور اس میں اس نے فولیٹ نکالا ہے لیکوڈ, ایک بڑا ڈرم, وہ ہم نے گملوں پہ یوز کیا ہے, پتوں کی شکل چینج ہو گئی ہے. ہم اس کوڑ تمے کو جو کہ وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے اس سے ہم آرگینک پیسٹیسائڈ بنائیں گے, اور بنتا ہے. لسی کو ضائع نہیں کریں گے, یہ کنڈے دی لسی بکریاں نے پیاز چڑھنے ہیں وہ نہیں ضائع کریں گے. آپ جائیں انسیکٹ فارمنگ کی طرف شاہ جی, آپ مٹھی میں جو جتنے وہ کھا رہے ہیں نا وہ ایکسپورٹ کر کے دیکھیں, $1 میں پیسے آئیں گے آپ کے پاس. فلپین میں گیا تو وہ کہتے تھے ہمیں وہ بھیج دو انسیکٹس جو ہیں, انسیکٹ فارمنگ کی طرف آئیں. وہ انسیکٹ آپ اپنی بیک یارڈ میں جو پولٹری ہے براؤن اس کو کھلا کے دیکھیں, 272 انڈے دے گی سال میں. ہمارے جو لاسٹ ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں وہ رانا جاوید صاحب ہے. رانا صاحب کا تعلق پاکستان سے ہی ہے لیکن یہ سیٹل ہو گئے بیلجیم میں, وہاں بزنس کر رہے ہیں
اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہیں. صبح میری ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی, کئی طرح کے ڈیٹا اسٹیٹس انہوں نے, جیسے آج پتہ لگا کہ کتنا ٹنوں کے حساب سے ڈرائی بنانا ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے بچوں کے سیریلز میں اور سب چیزوں میں. کئی طرح کے انہوں نے ڈیٹا شیئر کیے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنا پوٹینشیل کنٹری, اتنا کمال کا ملک جس میں اتنا پوٹینشیل پایا جاتا ہے, اگر ہم ان سب ٹاپکس کو ڈسکس کریں, اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھائیں اور بزنس مائنڈ سیٹ دیں. خدا کے لیے ہم یہ جو ڈگریاں دیتے جا رہے ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ بچے ڈگری لینے کے بعد پھر ان میں اتنی ایگو ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں میں نے ایم فل کیا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, میں چھوٹا کام کیوں کروں, حالانکہ چھوٹے کام کو ہی بڑا کام کرنا ہوتا ہے. تو میں سر چاہوں گا کہ بیلجیم اور دنیا کے حالات و احوال جو ایگری ٹورزم کے حوالے سے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے. جی السلام علیکم. میں جی طارق تنویر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ سے ملاقات کروائی جو ہم خواب ہی دیکھ سکتے تھے, اور آج اسپیشلی آپ کی فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر سکیں یہاں پہ بیٹھ کے. جی میرا نام رانا جاوید کوثر ہے. جی میں پچھلے 1988 سے بیلجیم میں مقیم ہوں. میں دوسری نسل سے تعلق رکھتا ہوں. میرے فادر 76 میں گئے تھے. ریٹیل بزنس شروع کیا, اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے ہول سیل کی. آج الحمدللہ میرے اپنے 20 برانڈ ہیں. ان برانڈس کے اندر تقریباً 400 پروڈکٹ ہیں, اور ہم اسپیشلائزڈ ہیں ڈرائی فوڈ, کاسمیٹکس, فروزن فوڈ اور فریش فوڈ میں. دنیا کی تقریباً سب بڑی بڑی جو ایگزیبیشنس ہیں وہ میں نے وزٹ کی ہیں, وہ کاسمیٹک کی ہوں, وہ اپنے فوڈ کی ہوں, سب قسم کی. اچھا پچھلے تقریباً 4-5 سال سے میں پاکستان آفن آتا ہوں, تو تقریباً 2 سال پہلے طارق تنویر بھائی کے ساتھ یہ چیزیں لائزون شروع ہوا ہے. تو میں یقین جانے پریشان رہتا تھا پہلے کہ کیا پاکستان میں کبھی کچھ ایسا ہوگا کہ ہم پاکستانی بن کے کسی فیئر میں فخر محسوس کر سکیں گے. تو آج الحمدللہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے. اچھا 1-2 چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں کمیاں ہیں اور وہ ان کو ہم کس طرف لے کے جا سکتے ہیں. آج صبح ہی میں کوٹ کر رہا تھا کہ آلو کی فصل پاکستان میں 50% ضائع ہو جاتی ہے. میں ایک ایگزیبیشن میں گیا فرانس میں, وہاں پہ ایک بیلجیم کی کمپنی تھی, لوٹوزا اس کا نام ہے کمپنی کا. ان سے میں نے بات کی کہ ہمیں نا جی پاکستان کے لیے ڈسٹریبیوشن چاہیے. وہ کہتے ہیں جی آلریڈی ہمارا ایک ڈسٹریبیوٹر ہے کراچی میں, وہ 150 کنٹینر مہینے کے امپورٹ کر رہے ہیں ہم سے. صرف آلو کی بات کر رہے ہیں, 150 کنٹینر. تو ابھی دیکھیں کتنا پوٹینشیل ہے یہاں پہ. بیسیکلی ضرورت کس چیز کی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں اور جو فارمرز ہیں ان کو یہ ایگری ٹورزم کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ان کا سارا پوٹینشیل یوز کیا جائے. اچھا اس طرح سے اور 1-2 چیزیں شیئر کروں گا. فروٹ کا بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے جرمنی میں. آپ وہاں پہ جائیں, پاکستان کے جو سٹالز ہیں سوائے کھجور کے کسی کوئی اور سٹال نہیں آپ کو ملے گا. اور پاکستان دنیا کا ون آف دا بگیسٹ کنٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر کنٹری. اچھا آپ کاسمیٹک میں چلے جائیں, سوائے 1-2 کمپنیوں کے, ایک کراچی بیس ہے, ایک لاہور بیس ہے, اس کے علاوہ آپ کو کاسمیٹک کی کمپنی نہیں ملے گی وہاں پہ. اچھا ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہیں لیکن اس لیول کے اوپر ہم نہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم خود کی جو ویژن ہے نا جی اس کو تھوڑے بڑے لیول کے اوپر لے کے جائیں, اور بڑے لیول کے اوپر سوچ کے چیزیں چھوٹے لیول سے بڑے لیول کی سوچ سے بنائیں اور اس کو آہستہ آہستہ ترقی دیتے ہوئے بڑے ہو جائیں. اچھا انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ ہم گڑ کی بات کرتے ہیں. گڑ تو ہم بنا رہے ہیں لیکن اس گڑ سے ابھی آہستہ آہستہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. یار گڑ تو ہم نے بنا لیا, اس کی بائی پروڈکٹس کون سی ہوں گی اور گڑ کو پریزرو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. میں بتاتا ہوں اپنا ایکسپیرینس. میں نے گڑ بنایا اس سال. گڑ بنانے کے 3 مہینے کے بعد گڑ پگھلنا شروع ہو گیا کیونکہ اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا تھا, نیچرل تھا. اچھا اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹس کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ابھی ہم چیمبر بنانے جا رہے ہیں, اس چیمبر جیسی آرگنائزیشنس کے انڈر ہی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اچھا ابھی کیا ہے, میں اگر ایک فارمر ہوں, میرے پاس یہ تو ہے کہ میرے پاس فصل ہے اور میرے پاس چلیں جی دوسری چیز ہوگی, میں نے اس فصل کو اپنے پاس رکھے, اس کی ایکسپرٹیز کو تھوڑا ڈیولپ کرنا شروع کر لیا. لیکن اس کے لیے زیادہ
لوگوں کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے جن کے پاس ڈفرینٹ قسم کی ایکسپرٹیز ہوں اور وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک سمت میں چلیں اور اس سمت سے ہم یہ چیزیں ڈیولپ کر سکیں. اور اس کے لیے میں پھر سے شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا, اور طارق تنویر بھائی کا جن کے پاس یہ کتنا گریٹ آئیڈیا ہے ایگری ٹورزم اور اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ. اور ابھی چھوٹے چھوٹے فارمرز میں نے دیکھے ہیں, میں نے طارق بھائی کے ساتھ بہت سے فارمرز کو وزٹ کیا ہے, بہت سے میلے وزٹ کیے ہیں. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لیول کے ابھی تک ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے, اور اس کے لیے بہت ایفرٹس کی ضرورت ہے, بہت ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم اس چیمبر کے انڈر یہ ساری چیزیں کر پائیں گے, اور ہم کسان بھائیوں کی بھی ہیلپ کریں گے. اور پاکستان اسپیشلی جو ابھی امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, ہمیں اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنانا ہے. اس کے لیے جی میرا ایک سلوگن ہے, وہ ہے پروڈیوس ان پاکستان, فرسٹ کنزیوم ان پاکستان, دین ایکسپورٹ فرام پاکستان, اینڈ پروموٹ میڈ ان پاکستان. شکریہ جی. ویری گڈ. آپ سب دوستوں کا بڑا شکریہ. میں وقت کی قلت اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چاہوں گا یہاں میں کلوز کروں, اور 2 باتیں بڑی میں امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس قوم کی ہم سوچ نہیں بدلیں گے, ان کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آئیں گی. ساری دنیا کو اس ملک میں آ کے اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں, لیکن ہم یہاں پر رہتے ہوئے کہتے ہیں جی یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمیں باہر جانا ہے اور وہاں پہ کوئی چھوٹی سی نوکری کرنی ہے اور وہاں سے پیسے کما کے پاکستان میں لانے ہیں. اس ملک میں بے شمار ابھی کام ہونے والا باقی ہے, اور خاص کر یہ ایگری ٹورزم کا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیا کام ہے, بڑی جدت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. صبح اس فورم کو بنانے پہ کچھ میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, مجھے نہیں پتہ فائنل نام کیا کیا گیا. میری تجویز تھی کہ پاکستان ایگری ٹورزم چیمبر یہ نام ہو. میرا خیال ہے PATC میں میری طرف سے سجیشن تھی. آئندہ دنوں میں اس کا کوئی پراپر ایک نیم کے ساتھ یہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ بھی اس کو بڑا سنجیدہ لے, سیریس لے. اس طرح کے فورم, اس طرح کے تھنک ٹینک, اس طرح کی نشستیں جو کی جاتی ہیں, اس سے بڑے آئیڈیاز ملتے ہیں. کوئی ممکن ہے آج یہ پوٹیٹو والی نیوز کو سن کے وہ کل کو ہمیں سکسیس سٹوری سنائے کہ میں نے اسی آئیڈیا کو پکڑا تھا. اور کوئی ممکن ہے کہ ابن فاضل صاحب کی بات کہ یہاں پر بنانا کا کتنا پوٹینشیل ہے, ڈرائی بنانا کا کتنا پوٹینشیل ہے. میں نے ان کے اپنے کام بھی دیکھے ہیں, ڈرائی مینگو کا کتنا پوٹینشیل دنیا میں ہے. ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں جا کے ہم ڈرائی مختلف طرح کے پھل سبزیاں لیتے ہیں, کتنے مہنگے لیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ سب کے سب جو پوٹینشیلز ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ سب دوست اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جب تک ایک فرد واحد کام کر رہا ہوتا ہے وہ انرجی ہوتی ہے, جب سب مل جاتے ہیں تو سائنرجی بن جاتی ہے. اور اسٹیفن کوے کہتا ہے دنیا کے غیر معمولی واقعات سائنرجی سے ممکن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا ہونے کی, سائنرجی بنانے کی, ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.